کس نے صحابی کو دیکھا ہے اس کو دیکھنے والے کو ڈھونڈو، اگر وہ مل جائے تو اس طرح اس کو لے جائیں گے۔ ثم یکون باس الرابع، حضور فرمایا پھر چوتھا دور آئے گا، فیقال، کہا جائے گا انظروا هل ترون فیہم احدا رآ من رآ احدا رآ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوجد الرجل فیفتح لہ۔ پھر فرمایا جب چوتھا دور آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جس نے اس کو دیکھا ہے، جس نے اسے دیکھا ہے، جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے۔ تو پھر ان کو وہ بندہ بھی مل جائے گا تو وہ اس کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی ان کو جنگ میں فتح عطا فرما دے گا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ حضور کے صحابی کی برکت، صحابی کو دیکھنے والے کی برکت، صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت، اور صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت، یہ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی برکت ہے کہ کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کسی نے کہا نا، فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہووے، تے احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی متا گدڑی وچ کوئی لال ہووے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے، کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا، حضرت خضر علیہ السلام جس کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا، بچے کو قتل کیوں کیا، کشتی کیوں توڑی، یہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے، ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تیری میری جدائی ہوگی، لیکن تمہیں بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے۔ ان میں 2 کاموں کی حکمت بھی بیان کی، اور تیسرے کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیوار جو ہے جو میں سیدھی کر رہا ہوں، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور سیدھی کیوں کر رہا ہوں، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے 7ویں پشت میں ان کا باپ تھا، دادا کاشح، اور 7ویں پشت میں اس کی نیکی یہاں کام آئی کہ اللہ کا نبی حضرت خضر علیہ السلام یہ ان کی دیوار کو سیدھا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نسبت فائدہ نہیں دیتی، یہاں تو 7ویں پشت میں نسبت کہاں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو فے فقر نو کرنا سلام چنگا، پاویں حال تیو بے حال ہووے، اے نہ سمجھیے دے وچ کچھ نہیں، متا اس دا پیر کمال ہووے۔ فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہووے، احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی متا گدڑی وچ کوئی لال ہووے۔ اللہ اکبر، تو کہا یہ 4 زمانے نصیب ہوں گے، جس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھا، اور پھر جس نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے برکتیں پیدا فرمائے گا، اور جنگوں میں فتحیں اور کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا۔ جو اہل ایمان، جو مسلمان مجھے دیکھ لیا جس نے بحالت ایمان، تو فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ نہ صرف کہ اس کو نہیں چھو سکتی، جس نے پھر اس کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ برکت ہے صحابی رسول کو دیکھنے کی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں، سنو حضور علیہ السلام کا فرمان۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ومن اذاہم فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذى اللہ، ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ رواہ ترمذی، حضرت امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کوئی زبان پر ایسی بات نہ لانا۔ پھر فرمایا دوسری مرتبہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو برے لفظوں سے یاد نہ کرنا، میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہنا، بلکہ حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی۔
وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ اگر پیار کوئی کرتا ہے تو وہ بھی میرے لیے کرتا ہے۔ آج وہ اقبال نے کہا تھا نا، اے کہ نشہ ناسی خفیرہ جلیاز ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ آج جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، صرف 6 صحابہ کے علاوہ باقی کو کہا گیا کہ معاذ اللہ یہ مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ۔ اور جو ہے وہ اہل بیت اور اصحاب کو جو ہے وہ 2 گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ کی نسبت سے ہی ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور حضور کی نسبت سے ہی اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں۔ مقام تو وہی ہے، اسی وجہ سے زائیں تو وہیں سے پھوٹتی ہیں۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو اہل بیت ہیں وہ نبی کے گھر والے ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ نبی کے گھر والے ہیں، اور اصحاب نبی کے در والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو، اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی میری وجہ سے رکھتا ہے، اور اگر کوئی ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے میرے کسی صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ وَمَنْ أَذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، تو جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ پھر اس کو پکڑ بھی لے گا، اس کا علاج بھی کر لے گا اور اس کو سزا بھی دے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے اصحاب کی مثال امت میں اس طرح ہے جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے، اگر نمک ہوگا تو کھانے میں لطف ہوگا، اور اگر نمک نہیں رہے گا تو کھانے میں لطف نہیں رہے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقط ذہب ملحنا فکیف نصلح، کہتے ہیں کہ ہمارا نمک ہی چلا گیا، اب ہمارے میں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، وہ لطف اور وہ لطافت کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر سے مروی ہے، امام ترمذی نے روایت کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے، حضور کی نظروں میں سب کچھ تھا، کوئی بھی حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا، حضور سب کچھ دیکھتے تھے، حضور ایک ایک چیز بتا کے گئے۔ فرمایا اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے فقولو، تو اس کو جواب دو کیا، لعنت اللہ علی شرکم، تیری شرارت پر اللہ کی لعنت ہو، یوں اس کو جواب دو جو میرے صحابہ کو برا بولتا دکھائی دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو صحابہ کا مطلق تذکرہ تھا، آج میں حضور کے چند اصحاب کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ امن الناس بر مولائے ما، اقبال کا لہجہ دیکھی، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے